قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آپ سب کو سال 2025 بہت مبارک ہو۔ خداوند اس برس میں آپ کی مشکلیں آسان کر دے، آپ کی ضرورتیں پوری کرتا رہے، آپ کسی کے محتاج نہ ہوں۔ خداوند آپ کو اس قابل کرے کہ آپ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائیں، آپ اور آپ کی اولادیں اور آپ سے جڑی ساری زندگیاں خداوند کے پروں میں محفوظ رہیں۔ خداوند ہر آفت، وبا، مصیبت سے، بیماری اور لاچاری سے آپ سبوں کو محفوظ رکھے۔ آپ کے گھرانوں میں محبت، صلح، سلامتی اور خوشحالی ہمیشہ قائم رہے، آمین۔ آج اس نئے سال پہ، اس پہلی عبادت میں ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے زندگی میں آگے بڑھنا۔ ہم میں سے کسی نے قیمت دے کر زندگی نہیں خریدی۔ We have not purchased the life by paying something۔ خدا زندگی ہمیں تحفے کے طور پر دیتا ہے، اور جو چیز خدا نے تحفے کے طور پر دی ہے فری ضرور ہے لیکن سستی نہیں۔ چیزیں فری میں ضرور مل جاتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سستی ہیں۔ زندگی خدا نے ہم میں سے ہر ایک کو مفت دی ہے، بغیر پیسے لیے دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سستی ہے، بہت قیمتی ہے۔ ساری کائنات مل کر بھی ایک انسان پیدا نہیں کر سکتی جب تک کہ خدا ایک زندگی زمین پہ نہ لانا چاہے، اور جب وہ کسی زندگی کو لانا چاہتا ہے تو وہ بغیر مرد کے مریم سے یسوع پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے لیے کسی کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا۔ تو زندگی، لائف از اے گفٹ فرام گاڈ، اٹ از فری بٹ ناٹ چیپ۔ اس لیے اس زندگی کو روکنا نہیں چاہیے کہ میں بس ختم، حالات برے آ گئے بس زندگی ختم، نہیں۔ لائف از اے گفٹ فرام گاڈ، زندگی خدا کی طرف سے تحفہ ہے، ہم نے اس کی قدر کرنی ہے، یہ سستی نہیں ہے۔ نہ پہلی زندگی سستی ہے اور نہ دوسری زندگی جو ہمیں نئی پیدائش ملتی ہے یسوع مسیح کے وسیلے، اس کے قیمتی خون، اس کی قیمتی جان کے بدلے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملی ہے۔ ہماری مخلصی سونے چاندی یا فانی چیزوں سے نہیں بلکہ بیش قیمت برے کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے۔ مسیح نے ہمارے لیے جان دی ہے، تو یہ نئی زندگی بھی جو ہمیں ملی ہے یہ سستی نہیں ہے، مفت ضرور ملی ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا، کوئی قیمت نہیں دینی پڑی، قربانیاں نہیں دینی پڑی، لیکن یہ زندگی بھی جو نئی مسیح میں ہمیں نئی زندگی ملی ہے یہ بھی سستی نہیں۔ پوری کائنات مل کر خدا کے بیٹے کے برابر نہیں ہے۔ اس کا مول کون چکائے گا؟ بیش قیمت، اس کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ زندگی بہت قیمتی ہے، ہماری جسمانی زندگی بھی اور ہماری روحانی زندگی بھی، اس کی قدر کرنی ہے، اسے کہیں روکنا نہیں ہے۔ کبھی کوشش نہیں کرنی کہ زندگی یہاں رک جائے میری، سوچنا بھی نہیں کہ یہ زندگی رک جائے میری۔ بائبل میں مثالیں ملتی ہیں، کئیوں نے کہا بس ہے خداوند اب تم اپنے بندے کی جان لے لے۔ ایلیا نے ایک بار کہہ دیا بس اب ختم، مار دے مجھے۔ خداوند نے کہا روٹی پانی کھا، لمبا سفر کرنا ہے، ابھی بہت طویل کام ہے، زندگی ختم نہیں کرنی۔ 2024 میں ہو سکتا ہے آخری دن تک ہمارے دل میں یہ بات ہو، حالات ٹھیک نہیں، پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے، میرے گھر کے حالات، میرے جسم کے، میری روح کے، میرے مالی حالات، میرے کاروبار کے حالات، نہ جانے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے اس دنیا میں، کیا ہو گیا میرے گھرانے میں، میرے خاندان میں۔ زندگی کو آگے بڑھنا ہے اور اس زندگی کو روکنا نہیں ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اسے چلتے رکھنا ہے۔ جب تک خداوند ہمیں اس زمین پر قائم رکھے ہم نے اس زندگی میں آگے بڑھنا ہے، اسے روکنے کی کوشش نہیں کرنی۔ کبھی بھی کوئی خیال آپ کے دل میں آئے کہ حالات بہت برے ہو گئے ہیں، میں بہت برا پھنس گیا ہوں، میں اپنی جان لے لوں، کبھی ایسا نہیں کرنا۔ زندگی بہت قیمتی ہے، خدا نے آپ کو دی ہے، حالات بدل جائیں گے۔ زندگی چلی گئی بدن کی تو پھر واپس
نہیں آئے گی. آپ خدا کے مجرم ہو جاؤ گے کہ میں نے تمہیں تحفہ دیا تھا، تم نے اسے ختم کر دیا، توڑ دیا، ڈیمیج کر دیا. زندگی جاری رکھنی ہے تو سیکھنا ہے کیسے آگے بڑھنا ہے. ہم نے زمین پر ہماری زندگی کے سفر کی مانند ہے. اٹس لائک اے جرنی، اے ٹریولنگ ہے، یہ سفر ہے. بائبل میں اسے دوڑ بھی کہا گیا. دوڑنا صرف چلنا نہیں، صرف سفر نہیں کرنا، دوڑنا بھی ہے. یہ ایک ریس کی طرح بھی ہے. یعقوب پیدائش کی کتاب کے 47ویں باب میں فرعون پوچھتا ہے عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا میری مسافرت کے برس، یعنی میرا زمین پر جو سفر ہے. وہ اپنی زندگی کو زمین کا پر اپنا سفر کہتا ہے. اور بائبل میں کئی جگہوں پر اسے سفر سے تعبیر کیا گیا. ہم زمین پر مسافر ہیں. وی آر ٹریولرز. ہم پیسنجرز ہیں، ٹریولرز ہیں، سفر کی حالت میں ہیں ہم. اٹس اے جرنی، اے ریس. یہ زندگی سفر وہی ہے کہ جس میں ہم کہیں موو کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، کسی طرف ہم جا رہے ہیں، ایک منزل سے کسی دوسری منزل کی طرف. اور ہماری اس وقت موجودہ لوکیشن کیا ہے؟ زمین. ہماری منزل کیا ہے؟ بائبل بتاتی ہے کہ ہماری منزل آسمان ہے، جہاں ہمارے خداوند کی بادشاہت ہے اور ہمارا خدا ہے. وہ ہمیں خود لینے کے لیے آنے والا ہے. جب تک وہ ہمیں لینے کے لیے آ نہیں جاتا، ہماری زندگی ایک سفر کی طرح ہے. اٹس لائک اے جرنی، اے ٹریول. مسافروں کی طرح ہم اس زمین پر جئیں. ہماری آرام گاہ اس زمین پر نہیں ہے. قبرستانوں سے گزرے تو وہاں قبر پہ لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ. مسیحی کبھی نہ لکھواؤ، وہ ہماری آخری آرام گاہ نہیں. یہاں سے پاکستان یا ہندوستان جائیں، کبھی شارجہ میں، کبھی ابوظہبی میں، کبھی دبئی میں، کبھی قطر دوحہ میں ہمیں کچھ وقت کے لیے رکنا ہوتا ہے. وہ ٹرانزٹ اسٹیشن ہوتا ہے، سٹے کرتے ہیں، لیکن وہ جگہ ہماری آخری منزل نہیں ہوتی. اس سے آگے ایک وقت آتا ہے جس میں ہمیں اگلی فلائٹ لینی ہے اور اپنے ملک پہنچنا ہے. قبرستان ہمارے بدنوں کے لیے ٹرانزٹ اسٹیشن ہوتا ہے، جس میں بدن کچھ وقت کے لیے رکھے جاتے ہیں. وہ آخری آرام گاہ نہیں. ہماری منزل ہمارے خداوند کے تخت کے سامنے، اس کی بادشاہت میں، اس کے حضوری میں موجود ہونا، وہ جگہ ہماری منزل ہے. زمین پر سفر کی حالت میں ہے ہم. یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم ٹرین میں، جہاز میں، بس میں ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. بہنیں عام طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ڈاک خانہ ملا لیتی ہیں. آپ کہاں کی ہو، آپ کہاں کی ہو، وہ کچھ نہ کچھ ملا لیتی ہیں. اچھا میری ایک وہ پھوپھی کی بیٹی وہاں شادی ہوئی ہے، تواڈے کول ہی پنڈ ہے. ہم یہاں پر زمین پر اسی طرح ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے سے تعلقات قائم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزاریں، کیونکہ ہم ایک ہی سفر کے مسافر ہیں. ہماری منزل ایک ہے، اس لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کریں، خیال کیا کریں. بس میں، گاڑی میں سفر کر رہے ہوں، کوئی لمبا سفر ہو تو کوئی بندہ پیچھے اسٹیشن پہ چھوٹنے کے قریب ہو تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ اس کو آوازیں دیتے ہیں اور جلدی کر جلدی کر. کسی نے چین پہ ہاتھ رکھ لیا ہوتا ہے کہ اگر چھوٹ گئی تو چین کھینچ دیں گے. یہ بندہ رہنا نہیں چاہیے ادھر. ہم ایئرپورٹ پہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کر لیتے ہیں اور پھر سلام دعا نکال لیتے ہیں. 1-2 گھنٹہ وہاں ویٹ کرنا پڑتا ہے. ہمارے تعلق ڈیولپ ہو جاتا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ واقف ہو جاتے ہیں. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس بندے کا سامان کا دھیان رکھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے ذرا پانی پینا ہے یا میں واش روم جاؤں گا، بھائی یہ ذرا دھیان رکھنا. ویسے کرنا تو نہیں چاہیے، کوئی مجرم نہ ہو، سامان آپ کے پاس چھوڑ کے نہ چلا جائے، لیکن پھر بھی ہم کر دیتے ہیں. زمین پر ایسا کر رہے ہیں ہم. آسمان کے سفر میں ہم ایک دوسرے کے لیے فکر مند رہا کریں. وہ کیوں پیچھے چھوٹ رہا ہے؟ وہ کیوں بادشاہی کے سفر میں پیچھے رہ گیا ہے؟ وہ کیوں ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ کہیں وہ گم نہ ہو جائے، کہیں وہ کھو نہ جائے، اس کا راستہ وہ بھٹک نہ جائے، وہ کسی اور منزل کی طرف نہ چلا جائے. ہمیں فکر کرنی چاہیے ایک دوسرے کی، جیسے زمین پر سفر میں فکر کرتے ہیں. زندگی کے سفر میں آسمان تک پہنچنے تک ہمیں ایک دوسرے کی فکر کرنی ہے.
کیونکہ ہم سفر کی حالت میں ہم ایک ہی راہ کے مسافر ہیں. ہماری منزل زمین پر کوئی قبرستان نہیں ہے، آسمان ہے جہاں خدا کا تخت ہے. ہم وہاں جائیں گے، وہ ہماری منزل ہے. ہمیں اپنا سفر کامیابی سے مکمل کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہنا ہے. خرگوش اور کچھوے کی کہانی بچپن سے سنی ہوئی ہے. خرگوش بیچ میں سو جاتا ہے اور کچھوا دھیرے دھیرے بڑھتا رہتا ہے، مسلسل چلتا رہتا ہے اور منزل پا لیتا ہے، اور خرگوش سویا ہی رہ جاتا ہے. منزل پہ تب پہنچیں گے جب گاڑی چلے گی، جب قدم چلیں گے. ایک ہی جگہ پہ رک جائیں گے، نہیں بس یہی آخری پوائنٹ ہے، بس یہی جگہ ہے، میں نے اس سے آگے جانا ہی نہیں ہے. زمین پہ ایڑیاں رگڑو، نہیں میں نہیں آگے جانا. ضد کر لو، میں نے آگے نہیں جانا، تو سفر مکمل نہیں ہوگا اور ہم کامیاب نہیں ہوں گے اپنی منزل پانے میں. 2024 میں ہم رک نہیں گئے، 25 میں آ گئے ہیں. زندگی میں یہ سفر ہم نے جاری رکھنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے، رکنا نہیں ہے. صبح جب تیار ہو رہا تھا تو میں نے ایک گھڑی منتخب کی کہ آج یہ پہنوں گا. وہ کسی بھائی نے بڑی محبت سے دی ہوئی تھی، تو میں نے وہ باندھنے کی کوشش کی تو دیکھا تو اس کی بیٹری شاید ختم ہو چکی تھی، وہ رکی ہوئی تھی، تو میرے کسی کام کی نہیں تھی. آج اس نئے سال کے پہلے دن میں اس بھائی کی محبت کو یاد کرنا چاہتا تھا کہ میں وہ گھڑی پہنوں گا، لیکن وہ رکی ہوئی تھی، تو وہ میرے کام کی نہیں تھی. وہ زندگی جو رک جائے، وہ سفر جو رک جائے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ہم خدا کے مقصد کو اپنی زندگی میں پورا نہیں کر سکتے اگر ہم اپنی زندگی روک لیں. تو اگر ہم زندگی کے معمول کو، اس کی کنٹینیوٹی کو ہم بلاک کر دیں، کہیں پہ بس ٹھہر جائے، بس یہی رک جانا ہے، تو ہم منزل نہیں پا سکتے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹھہرا ہوا پانی بدبودار ہو جاتا ہے، اسمیلی ہو جاتا ہے، وہ پونڈ، وہ جوہر بن جاتا ہے جسے چھپڑ کہتے ہیں. لیکن جو بہتا رہے، جو چلتا رہے، وہ زندگی، رویدگی، گرینری، لائف، فروٹفلنس لے کر آتا ہے. پھلدار ہو جاتا ہے وہ پانی جو بہتا رہے، جو چلتا رہے. اس میں بدبو بھی نہیں آتی، اور وہ کہیں بھی استعمال ہوگا وہ فائدہ مند ہوگا. زندگی میں اس سفر میں کامیاب ہونے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے آگے بڑھتے رہنا ہے. فلپیوں 3 باب 12 سے 14 آیات دیکھیے. پولس رسول سکھاتے ہیں کہ میں آگے بڑھتا جاتا ہوں، میں رک نہیں گیا. ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہے، ہمیں رکنا نہیں ہے، چلتے رہنا ہے. زندگی کا یہ سفر پورا کرنا ہے، آسمان کی بادشاہی تک پہنچنا ہے، خدا کے تخت کے سامنے پہنچنا ہے، اس کے جلال میں داخل ہونا ہے، اس ہمیشہ کی زندگی میں اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. ہمیں رکنا نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہے. اور آگے بڑھنے کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے. اب میں مثال کے طور پہ 20 نہیں تو 30 کلو وزن اٹھا سکتا ہوں. حالانکہ بہت مشکل ہے، وزن اٹھانے کی کوئی پریکٹس نہیں ہے میری، لیکن ریاض اور بابر اور اس جیسے جو بھائی ہیں جو کام وزن اٹھانے والا کرتے ہیں، وہ شاید 1.25 من، 1.5 من، 2 من بھی اٹھا لیں تو دوڑ لگا دیں گے اٹھا کے. لیکن میں شاید 10، 20 یا میکسیمم شاید 30 کلو وزن اپنے سر پہ اٹھا کے یا کندھے پہ اٹھا کے تھوڑا سا چل پاؤں گا. شاید دروازہ بھی میں کراس نہ کر پاؤں، اور پھر مجھے رکھنا پڑ جائے گا کہ میں اس کو اٹھا کے آگے نہیں چل سکتا. اگر ہم نے زندگی کا سفر جاری رکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، کامیابی سے مکمل کرنا ہے، تو ہمیں کچھ بوجھ اتار کے جانا ہوگا. عبرانیوں میں لکھا ہے ہر اس بوجھ کو اتار دیں، اس کو دور کر دیں، کیونکہ ہم نے اس سفر پہ آگے بڑھنا ہے، تیزی سے رکنا نہیں ہے. بوجھ اتارنے ہوں گے ہمیں. زندگی میں بتھیرے بوجھ ہیں،
کبھی رشتوں کے بوجھ ہیں، کبھی مالی فائنینشل برڈنز، روپے پیسے کے بوجھ ہیں، قرضوں کے بوجھ ہیں، ذمہ داریوں کے بوجھ ہیں، غموں کے بوجھ ہیں. دا برڈن آف گریف اینڈ سورو. کچھ ہو گیا پیچھے زندگی میں، وہ بوجھ بنا کے ہم نے اپنے سروں پہ، اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں پہ رکھا ہوا ہے. ہم آگے بڑھ ہی نہیں رہے. کچھ بوجھ ہم نے بنا لیے ہیں، کچھ بن گئے ہیں، کچھ ڈال دیے گئے ہیں. کچھ بوجھ اتار کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. ان بوجھوں میں گناہ کا بوجھ بھی ہے. آسمان کی بادشاہی میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جو گناہ کے بوجھ سے بھرا ہے. اسے اپنے گناہوں کا بوجھ مسیح کی صلیب کے نیچے پھینکنا ہوگا. اے خداوند، میں تیری صلیب کے نیچے اپنے گناہوں کا بوجھ ڈال رہا ہوں. اور یسوع تو وہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے. اے سب تھکے ماندے اور بوجھ کے تلے دبے لوگو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. ہمیں بوجھ اتار کے آگے بڑھنا ہے. کسی واقعے کی وجہ سے ہم نے اپنے دل میں گرہ باندھ لی ہے. کسی کے ساتھ کوئی تلخ کلامی ہو گئی، کوئی اونچ نیچ ہو گئی، معاملہ خراب ہو گیا اور ہم نے اسے اپنے دل پہ بوجھ بنا لیا ہے، اپنے ذہن میں بوجھ بنا لیا ہوا ہے. ہمیں وہ تلخی کے، وہ بٹرنس کے، وہ جھگڑے کے، فساد کے، لڑائی کے، دشمنی کے، نفرت اور غصے اور حسد اور کینے اور بغض کے بوجھ اتارنے ہوں گے، تب ہم آگے بڑھیں گے. ہم گناہوں کے بوجھ، ذہنی بوجھ، غموں کے بوجھ، دا برڈن آف سارو اینڈ گریف، دا برڈن آف اینگر اینڈ اینیمیٹی، وہ سب اتار کے آگے بڑھیں. اگر یہ بوجھ ہمارے کندھوں پہ ہے، ہمارے سروں پہ ہے، ہماری زندگیوں میں ہے، ہمارے دلوں میں ہے، ہم اس سفر میں آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمارے بڑے پیارے عزیز 2025 میں اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں. وہ پچھلے برسوں میں ہم سے بچھڑ گئے. اب ان کا غم دل پہ لگا کے ہم ساری زندگی تو نہیں گزار سکتے نا. ہمیں ان کی جدائی کا غم ہے، لیکن اسے بوجھ بنا کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. کسی کے ساتھ ہمارا معاملہ بگڑ گیا، ہم اس تلخی کو، دشمنی کو، عداوت کو، جھگڑے کو اپنے دل میں گرہ باندھ کر رکھیں اور یہ توقع کریں کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے. یہ ممکن نہیں ہے. ہمیں وہ جھگڑے اور نفرت کا اور معاف نہ کرنے والے رویے کا بوجھ اتار کے جانا ہوگا آگے. وہ گناہ، وہ بوجھ جو ہمیں الجھا لیتے ہیں، ہمیں ان کو دور کرنا ہے. ہمارے ساتھ رہنے والے، ہم سے محبت کرنے والے لوگ ممکن ہے کہ ہمیں گناہ کی طرف لے کے جا رہے ہوں. ہمیں اس الجھن سے نکلنا ہے. ہم اس گناہ کو چھوڑیں. فکر کریں بھائی، آپ بھی سفر مس کر رہے ہو، اسٹیشن چھوٹ رہا ہے، آپ کیوں ہی کام کر رہے ہو؟ آؤ ہم اس سفر پہ چلیں جو خداوند کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے. ہم نے وہاں پہنچنا ہے جہاں ہمارا خداوند ہے. ہم نے دشمنی کا، نفرت کا، معاف نہ کرنے والا بوجھ اتار کے جانا ہے. اور گناہ جو ہمیں الجھا لیتے ہیں، ان کا بھی بوجھ اتار کے جانا ہے. گناہوں سے اپنے آپ کو چھڑا کے جانا ہے. کوئی بھی مسافر اگر اپنے آپ کو کسی دیوار سے، پتھر سے، کسی گھر سے، کسی درخت سے، کسی بھی چیز سے باندھ لے زنجیر کے ساتھ، وہ کتنا سفر کر سکے گا؟ ہم نے باندھ رکھا ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی غم میں، کسی دشمنی میں، کسی مخالفت میں، کسی دکھ میں، کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں، کسی کمی میں ہم نے اپنے آپ کو باندھ رکھا ہوتا ہے. ہمیں آگے بڑھنا ہے بوجھ بھی اتار کر اور گناہ بھی دور کر کے، کیونکہ وہ ہمیں الجھا لیتے ہیں. اور ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کچھ چیزوں کو بھلانا ہے. فلپیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، جو چیزیں پیچھے چھوٹ گئی انہیں بھلا کر، انہیں بھول کر میں آگے بڑھتا ہوں. ہم بھولتے ہی نہیں ہیں کچھ چیزیں. خداوند نے یسایہ 43ویں باب میں بھی یہ بات سکھائی ہے کہ جو باتیں پیچھے ہو گئی ہیں انہیں یاد نہ کرو، انہیں بھول جاؤ. ان کی سالگرہ تھی، انہوں نے ہمیں بلایا نہیں تھا، جاؤ آج تو ساڈی کٹی. انہوں نے اپنے گھر میں ایک فنکشن کیا، ہمیں نہیں بلایا، ساڈی کٹی.
میں پہلے بات یہ بتا چکا ہوں، مختصراً بتاؤں گا کہ دو دوست تھے جو اسکول کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے، ایک اسلام آباد چلا گیا، دوسرا اپنے گاؤں میں ہی تھا۔ تو جو اسلام آباد میں تھا اس نے اپنے دوست کو کہنا کہ یار تو کبھی آئے اسلام آباد میرے گھر آنا، میں تجھے شہر کی سیر سور کراؤں گا، تو دیکھنا اپنے بھائی کیسا میرا گھر ہے، میرا خاندان یہاں سارا سیٹل ہے، تو آنا کبھی۔ تو پروگرام طے ہوا، ٹیلی فون ہو گیا یا خط بھیج دیا، یہ بہت سال پرانی بات ہے اور حقیقی بات ہے، سچا واقعہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ چلا گیا، دوست ٹائم طے کر لیا، فلاں دن آؤں گا، چلا گیا۔ دروازہ جا کے کھٹکھٹایا تو وہ شخص جو اس کا دوست تھا، جس نے اس کو دعوت دی ہوئی تھی، ٹائم طے تھا، سارے پلاننگ ہوئی تھی، وہ آیا تو حیران جیسے ہو جاتا ہے بندہ اسے دیکھ کے، ہاں تم کدھر؟ اس کو کہتا ہے کتنے دن رکے گا؟ اب وہ بندہ جو کہانی یہ بتا رہا ہے اپنا واقعہ، اس نے کہا میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے ویلکم نہیں کر رہا۔ اس نے کہا میں یہاں کسی کام سے آیا تھا تو میں شام تک چلا جاؤں گا، تو میری فکر نہ کر۔ کہتا ہے اگر تو رکتا تو ہم کل کھانا اکٹھے کھاتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آج میں تجھے کچھ سرو نہیں کر سکتا، تو پھر سوچتا ہے نہیں میں تجھے چائے پلا دیتا ہوں، کل تک اگر تو رکتا تو تجھے کھانا کھلاتا۔ بڑی مشکل سے کوئی 3-4 چکر لگے اس کے گھر کے اندر اور پھر چائے آئی۔ پھر وہ جو آیا ہوا تھا مہمان تھا، اس نے کہا مجھے اجازت دے۔ تو کہتا میرے دوست نے مجھے روکنے کی بھی کوشش نہیں کی، سامان اٹھا کے مجھ سے پہلے گلی میں رکھ دیا، رکشہ روکا اور مجھے بٹھا کے بھیج دیا۔ میں بہت ناراض ہو گیا اس سے، میں نے دل میں گرہ باندھ لی اور کئی سال میں نے اس سے کانٹیکٹ نہیں کیا۔ میں نے دوسروں کو بتانا شروع کر دیا کہ کیسا بے مروت، بے دید اور بدتمیز انسان ہے وہ۔ کہتے بہت سالوں کے بعد وہ میرے آفس میں جہاں پہ وہ تھا وہاں آیا، ایک اور دوست کو ساتھ لے کے۔ تو کہتا ہے میں نے دیکھتے ہی اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ تو اب منہ اٹھا کے میرے پاس کیسے آ سکتا ہے، میں تیرے کہنے پہ گیا اور تو نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ کہتا ہے اس نے کہا بیٹھ میں تجھے بات بتاؤں، جب تیرے ساتھ پروگرام بنا تھا اس وقت تک حالات میرے ٹھیک تھے، تیرے آنے سے کوئی 2-3 دن پہلے ہمیں خدا نے ایک بیٹا دیا تھا، میرے گھر میں وہ میری اولاد بڑی دیر کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ جس دن تو نے آنا تھا اس دن تیرے آنے سے چند گھنٹے پہلے وہ مر گیا تھا۔ میری ماں، میری بیوی، میرے بہنیں اندر تکیے منہ پہ رکھ کے رو رہی تھی، اور تو جانتا ہے کہ تیرے لیے وہ 1 کپ چائے بنانا ہمارے لیے کتنا بڑا کام تھا۔ میرا بچہ جو اتنے سالوں کے بعد پیدا ہوا وہ اندر مرا پڑا ہے، میرے گھر والے رو نہیں رہے اس لیے کہ میں نے انہیں منع کیا کہ میرے دوست کی چھٹیوں کے دن خراب نہ ہو جائیں۔ یہ شہر دیکھنے آیا ہے، کہیں گزارا کر لے گا، میرا غم اسے تکلیف نہ دے۔ کہتا ہے جب میں نے یہ بات سنی تو میں رویا اور اس کے گلے لگا اور اس کو کہا تو اس وقت بتاتا مجھے۔ کبھی کبھی ہم سالوں وہ باتیں اپنے دل میں گرہ باندھ کے رکھ لیتے ہیں کہ جن کی حقیقت ہمیں پتہ نہیں ہوتی کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ ہم کسی کے رویے کو دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بہت غلط انسان ہے، اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے، حالانکہ وہ کس دکھ اور تکلیف اور مصیبت سے گزر رہا ہے صرف وہ جانتا ہے۔ اس دوست نے بتایا کہ جب تیرا رکشہ چلا اور میرے گھر میں جو کوہرام مچا، ہم نے تیرے آنے سے پہلے کسی ہمسائے تک کو خبر نہ ہونے دی کہ ہمارا بچہ مر گیا ہے، اور تیرے رکشے کو جب ہم نے جاتے دیکھا تو پھر میرے گھر میں کوہرام مچا اور ہم پھوٹ کے روئے، میں تیرے سامنے اپنے بچے کا ماتم بھی نہ کر سکا۔ کبھی کبھی ہم اپنے دل میں وہی تصویر قائم رکھتے ہیں جو ہم نے دیکھ لی ہے، حقیقت نہیں پتہ ہوتی۔ ہمیں کچھ چیزیں بھلانی ہوں گی۔ 2024 31 دسمبر کی رات تک ہو سکتا ہے ہم کسی سے ناراض ہوں، کسی کے خلاف ہمارے دل میں غصہ ہو،
اور ہم نے ارادہ کیا ہو کہ ہم نے اب ساری زندگی اس کو منہ نہیں لگانا، اس کے پاس نہیں جانا، چاہے کوئی بھی رشتہ ہے میرا اس سے، چاہے کتنا ہی قریبی تعلق رہا ہے میرا اس سے، کسی ایک بات کو لے کے ہم اس سے ناراض ہو گئے اور ہم نے گرہ باندھ لی، ہمیں کچھ چیزیں بھلانی ہوں گی۔ ہم ان یادوں کو جو تلخ ہیں، جو دکھی ہیں، جو تکلیف دینے والی ہیں، ان کی زنجیر سے اپنے پاؤں باندھ کے سفر نہیں کر سکتے۔ ہمیں کچھ باتیں بھلانی ہوں گی، تبھی جا کے یہ سفر جاری رہے گا۔ کسی کی تلخ بات بھلانی ہوگی، کسی کا برا رویہ بھلانا ہوگا، کسی کی غلطی بھلانی ہوگی۔ خدا سب کچھ یاد رکھتا ہے سوا اس گناہ کے جو وہ معاف کر دے۔ وہ کہتا ہے میں ان کے گناہ پھر کبھی یاد نہ کروں گا، میں ان سے نیا عہد باندھوں گا، ان کے گناہ معاف کروں گا اور ان کے گناہ کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ معاف کیے ہوئے گناہ کو خدا یاد نہیں رکھتا۔ ہم اس سے بڑے ہیں کہ ہم کسی کی ایک تلخ بات کو، تلخ رویے کو، تلخ واقعے کو، کسی بھی طرح کے ایٹیٹیوڈ کو ہم نے اتنا سیریس لے لیا ہے کہ ہم اسے بھلانے کو تیار نہیں ہیں۔ ہو گیا کچھ، کوئی بات نہیں، ہیٹ آف دا مومنٹ ہوتی ہے، کسی ایک لمحے میں انسان کے ذہن پہ کیا گزر رہی ہے وہ جانتا ہے شخص۔ کوئی بیمار ہے، اس کا رویہ بدلا ہوتا ہے، وہ غصے میں ہوتا ہے، کوئی اس کو تنگ کرے ایویں جان بوجھ کے، آپ کو بخار چڑھا ہو نا، بدن درد کر رہا ہو، اور کوئی بچہ بھی آپ کے ایسے چھیڑے، تنگ کرے، اپنی طرف سے لاڈ ہی کرے، تو آپ کو غصہ آتا ہے، پرا ہو جا، ہم اس کو جھٹک دیتے ہیں۔ تو کسی ایک لمحے میں اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ غلط پیش آ گیا ہے تو اس ایک لمحے کے مقابلے میں اس کی محبت کو تو یاد کیجئے، کتنے برس اس نے محبت دکھائی ہے، کتنے برس وہ آپ سے پیار کرتا رہا ہے، کتنے برس اس نے آپ کو ہر طرح کا آرام اور آسائش اور محبت دکھائی ہے، اور ہم ایک ذرا سی بات پہ تعلق توڑ بیٹھتے ہیں۔ بھلا دیں تلخ باتوں کو، غصے کو بھلا دیں، نفرت کو بھلا دیں، تب آگے بڑھیں گے، نہیں تو ادھر ہی رکے رہیں گے۔ اور جو رک جائے وہ مسافر نہیں ہوتا، جو گاڑی رک جائے وہ سفر کی حالت میں نہیں ہوتی، جو پانی رک جائے وہ پھر زندگی میں خوشی لانے والا اور بہاریں لانے والا نہیں ہوتا، وہ بدبو دینے والا ہو جاتا ہے۔ ہم بھی اگر کہیں اپنے آپ کو لمحے میں روک لیں گے تو ہماری زندگی بھی کامیاب نہیں ہوگی، ہم منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، ہمیں بہت کچھ بھلانا ہوگا اور ہمیں درست سمت میں آگے بڑھنا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، جن نے لایا گلی وہ دے نال ہی ٹر چلی، جس نے دو چار باتیں آپ کو بتائیں آپ اسی کے ساتھ چل پڑے، ہاں یہی بندہ ٹھیک ہے۔ ایسا ہوتا ہے، we go astray، ہم راستہ بھول جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں کسی کے کہنے پہ بھی۔ ایک سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں لیکن کسی نے کہا نہیں ادھر شارٹ کٹ اچھا ہے، چلو جی، اگے جا کے پتہ چلتا ہے سڑک زیر تعمیر ہے، کھڈے ہیں، ابھی تو ادھر روڈ پورا بنا بھی نہیں ہے، اور آپ اپنی گاڑی کی ٹینشن میں آ جاتے ہو، ان کی ہوئے گا اب کیسے، پھر واپس اتنی دیر میں گاڑی کا کام ہو چکا ہے، مرمت ہونے کے لائق ہو گئی ہے، اور آپ کا نقصان وقت کا بھی ہوا ہے، جو ذہنی ٹینشن الجھن بنی وہ بھی۔ ہمیں درست سمت میں، ان رائٹ ڈائریکشن وی نیڈ ٹو موو فارورڈ۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو صحیح سمت لینی ہوگی، اور وہ سمت کہاں ہے؟ آپ نیویگیٹر یوز کرتے ہو نا، گوگل میپ، میں یہاں سے لگا دیتا ہوں مثال کے طور پہ، جی میں نے لولو ہائپر مارکیٹ جانا ہے جو کہ دانا مال میں ہے، منزل ہو گیا، وہ راستہ مجھے بتا رہے ہیں وہ جو نیویگیٹر ہے گوگل میپ، اگر تو میں اس بتائے ہوئے راستے پہ جا رہا ہوں تو پھر پہنچ جاؤں گا، اور اگر نہیں اپنی مرضی کروں گا تو پھر اس کی غلطی نہیں ہے، پھر وہ میپ اس ایپلیکیشن کی غلطی نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں آسمان کی بادشاہی کے لیے ایک راستہ بتایا ہے، اس راستے پر چلنا ہے، اور وہ راستہ ہمارا خداوند یسوع ہے۔ خدا کی راہ، وہ خود کہتا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں، آئی ایم دا وے۔
خداوند یسوع مسیح راستہ ہے، وہی ہماری منزل ہے۔ یسوع کو تکتے رہیں، اس کے پیچھے چلیں، اس کو فالو کریں۔ جہاں یسوع ہے وہ ہماری منزل ہے، ہم نے وہاں پہنچنا ہے۔ وہی ڈائریکشن، وہی سمت، وہی راستہ درست ہے جس طرف ہمیں یسوع نظر آ رہا ہے۔ پہلے لوگ ایڈریس سمجھاتے تھے، جنہاں دے کہاں تھے بنیرے تے کہاں بیٹھا سے۔ میں ایک گاؤں میں اوکارا سائڈ پہ چلا گیا کسی عزیزوں کے ساتھ افسوس کرنے کے لیے، کوئی ڈیتھ ہو گئی کسی کی۔ تو جس خاتون کے ساتھ گئے مجھے پتا ہے، راہ مینوں پتا ہے، ہم کوئی آدھا گھنٹہ گھومتے گھماتے رہے، اس خاتون کو رستہ نہ ملے۔ ہم پوچھتے رہے گاؤں کا نام لے کے، وہ کہیں پیچھے رہ گیا، ہم پھر پیچھے آئے۔ اور مین جو جی ٹی روڈ ہے، ہائی وے ہے، وہ اس پہ یو ٹرن بھی وہ 3-3 4-4 میل آگے، پھر واپس پھر ایک جگہ پوچھتے پوچھتے ہم راستہ ہمیں مل گیا۔ تو پوچھا بھی خالہ تسی تے آندے ہو سانوں پتا ہے، مینوں پتا ہے، میں کئی باری گئی ہاں۔ اے جدوں اوتھے آئی ساں اوتھے گڈیاں بڑیاں کھلوتیاں سن، ہن اوتھے گڈیاں کوئی نہیں سن تے مینوں راہ نہیں لبا۔ وہ لوکیشن آپ کبھی بھی کسی کو نہ بتائیں کہ جو موویبل ہے۔ آپ کسی کو بول دیں جو 15 سال 20 سال پہلے سے بحرین میں سے جا چکا ہے، آپ اس کو بولیں پرل راؤنڈ اباؤٹ، آج وہ کہیں نہیں ہے۔ سیکرڈ ہارٹ چرچ کی طرف جائیں تو راستے میں بائیں ہاتھ پہ آپ کو ایک مارکیٹ ملتی ہے، آج اس کا نام کیا ہے؟ لولو ہائپر مارکیٹ۔ اصل میں اس کا پرانا نام کیا تھا؟ لاسٹ چانس۔ اور آپ کسی ایسے بندے کو جو آج ان 5-7 سالوں میں آیا بحرین میں، اس کو کہے جی لاسٹ چانس کے پاس ملنا مجھے، وہ عیسیٰ ٹاؤن چلا جائے گا۔ وہ لاسٹ چانس ڈھونڈے گا تو عیسیٰ ٹاؤن کی برانچ ملے گی اس کو، یہ والی نہیں ملے گی۔ غلط ہو گیا نا، کیونکہ لاسٹ چانس ختم ہوا، اس کی جگہ کارفور آیا اور اس کی جگہ اب لولو آ گیا۔ موویبل، تبدیل ہو جانے والی چیزیں، لیکن ہمارا یسوع کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، وہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ نہ ہمارا راستہ بدلتا ہے اور نہ ہماری منزل بدلتی ہے۔ جب اس کو تکتے رہیں گے ہم نہ بھٹکیں گے۔ وہ بدلتا نہیں ہے، وہ قائم ہے، یکساں ہے، ہی سیم فار ایور۔ تو ہمیں صحیح سمت میں رائٹ ڈائریکشن آگے بڑھنا ہے، اور وہ ڈائریکشن، وہ سمت، وہ یسوع ہے۔ یسوع کو تکتے رہنا ہے۔ جس طرف یسوع ہے وہ راستہ درست ہے، جس طرف یسوع ہے وہ راستہ منزل کو ہمیں لے جائے گا۔ تو ہمیں ادھر ادھر نہیں جانا۔ کوئی کتنا ہی الجھائے، کوئی کتنا ہی ہمیں اپنی باتوں میں ورغلائے، کتنی ہی ہمیں وہ خوشیاں دینے کی کوشش کرے، تمہیں یہ بھی ملے گا، ایسا ہو جائے گا، اتنا سواد آئے گا، اتنا مزہ آئے گا، انجوائے کریں گے، لیکن اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ اپنی ڈائریکشن، اپنی سمت، اپنا راستہ درست رکھنا ہے، اور ہمیں صبر اور ہمت سے آگے بڑھتے رہنا ہے۔ خدا کی راہ پر چلتے ہوئے آسمان کی بادشاہی تک کے سفر میں اس زمین پر اپنی زندگی گزارتے ہوئے مصیبت اور مشکل اور تنگی اور دکھ ضرور آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ سارا کچھ اچھا ہی اچھا ہوگا۔ تو دوران سفر مشکل آئے گی، پریشانی آئے گی، تنگی آئے گی، مصیبت آئے گی، مخالفت ہوگی۔ آپ کو لوگ برا بھلا بھی کہیں گے، آپ کی مخالفت بھی کریں گے، آپ کو دکھ بھی دیں گے، آپ کا نقصان بھی کریں گے۔ دشمن ابلیس ہے، وہ انسانوں کو استعمال کر کے، وہ حالات کو اپنے کنٹرول میں کر کے آپ کو نقصان دینے کی کوشش کرے گا، کرتا ہے۔ سفر آسان نہیں ہے، تکلیف آ جاتی ہے سفر میں۔ تو اس زمین پر جو ہمارا مسیحیوں کا سفر ہے، زندگی کا سفر ہے، آسمان کی بادشاہی تک کا سفر ہے، اس میں بھی مصیبت، مشکل، تنگی، تکلیف آئے گی، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی، ہمیں صبر کرنا ہے۔ صبر صرف یہ نہیں کہ تکلیف آ گئی اور آپ اس کا کچھ کر نہیں سکتے تو صبر ہے، وہ تو مجبوری ہے۔ صبر یہ نہیں کہ آپ مجبور ہیں اور برداشت کر لیں، صبر یہ ہے آپ طاقت رکھتے ہو پھر بھی برداشت کر رہے ہو۔ یسوع نے صبر کیا۔ پوچھا کس کو ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا یسوع کو۔ کہا
میں ہوں یہ کہنا تھا کہ سب گر پڑے۔ صبر یہ ہے کہ شاگردوں نے کوئی ارادہ کیا کہ ماریں، کوئی لڑائی جھگڑا کریں، تلوار نکال بھی لی۔ پطرس نے کہا اگر میں چاہتا تو باپ 12 تمن فرشتے بھیج دیتا، فرشتوں کی اسے ضرورت نہیں۔ وہ جس کے کہنے سے سب کچھ بنا ہے وہ کہے جا آئندہ تجھ سے کوئی پھل نہ پائے، تو اگلے دن وہ درخت سوکھ جاتا ہے۔ وہ کہہ دیتا تم جو آئے ہو باقی نہ رہو تو ہوا ہو جاتے، وہاں پر کچھ بھی باقی نہ رہتا۔ وہ جس کی میں ہوں کی برداشت نہیں کر پائے، اگر وہ اپنی طاقت دکھا دیتا تو کسی میں جرت تھی کہ شاہ عظیم قادر مطلق خدا کو کوئی پکڑ سکتا؟ صلیب پر بھی اسے کیلوں نے نہیں جکڑا ہوا تھا، میری اور آپ کی محبت اسے باندھے ہوئے تھی۔ وہ طاقت رکھنے کے باوجود برداشت کرتا ہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ لڑائی دا پورا بندوبست ہوتا ہے ہمارے پاس، سارے مینے، سارے تانے، سارے جواب ہمیں آتے ہیں، پھر بھی نہ دو، یہ صبر ہے۔ زندگی کا سفر ہم نے صبر سے گزارنا ہے اور ہمت سے، مجبور ہو کر نہیں، ہمت سے مقابلہ کر کے گزرنا ہے، برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ لیکن دشمن کو پتا ہونا چاہیے اگر یہ جلال میں آ گیا، اگر اس کی زبان سے نکل گیا تو یہ اس خدا کو مانتا ہے جس کے کلام سے سب کچھ بنا ہے، یہ اس خدا کو مانتا ہے جو اپنے بندے کی بات کو مٹی میں ملنے نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے ہنوز کہنا چکیں گے تو میں ان کی سن لوں گا۔ یہ اس خداوند کے لوگ ہیں کہ جس کے شاگردوں کو یہ پتا تھا سامریوں کے گاؤں سے گزر رہا یسوع، انہوں نے قبول نہ کیا، تو شاگرد کہنے لگے خداوند اگر کہے تو آسمان سے آگ بلا لیں کہ انہیں بھسم کر دے۔ پاور چیک کرو شاگردوں کی، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ خداوند تو کچھ کر۔ کشتی میں تھے تو طوفان آ گیا، اٹھایا، ہم مرے جاتے ہیں، تو سویا پڑا ہے، کچھ کر۔ اور اب دیکھو ان کے ٹاور، دیکھو ایسی شوکا شاکی قائم رکھی ہے، خداوند کہے تو آسمان سے آگ نہ بلا لیں۔ یسوع کہے تو پھر تو ہونا ہی ہونا ہے۔ انہیں یقین تھا اگر ہم بھی کچھ کہیں گے تو آگ اترے گی۔ ابلیس کو اور اس کے کارندوں کو پتا ہونا چاہیے یہ خداوند یسوع کے پیروکار ہیں، ان کے سفر کو ہم نے اگر خراب کرنے کی کوشش کی تو ہم خراب ہو جائیں گے، یہ سفر جاری رکھے گا۔ ہم نے ہمت سے ہر ایک مشکل پر قابو پاتے ہوئے، ہر رکاوٹ عبور کر کے برداشت اور صبر اور حوصلے سے آگے بڑھنا ہے۔ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ یہ ہمت ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور صبر ایسا کہ جو خداوند یسوع مسیح نے دکھایا۔ عبرانیوں 12واں باب 3 آیت، اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہگاروں کی اس قدر مخالفت کی، برداشت کی، یسوع کی مخالفت کی، یسوع کی برائیاں کرتے رہے، یسوع برداشت کرتا رہا تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ ہمیں بھی بے دل نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی۔ یسوع مخالفت برداشت کرتا رہا لیکن آگے بڑھتا رہا، اس نے اپنا سفر مکمل کیا، اب وہ منزل پر ہے۔ ہمیں اس کی طرف دیکھنا ہے، اس تک پہنچنا ہے، چلتے رہنا ہے، آگے بڑھنا ہے، زندگی روکنی نہیں ہے۔ مصیبت، تنگی، تکلیف، مخالفت راستے میں آئے گی، ہمیں ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی، برداشت کر کے جانا ہے۔ کتے تو بھونکتے رہیں گے، قافلے کو آگے بڑھتے رہنا ہے، اور یسوع مسیح کی پیروی میں آگے بڑھنا ہے۔ مسیح کی پیروی میں جیسے اس نے سفر کیا ہے ویسے ہم نے کرنا ہے، اس کو دیکھتے رہنا ہے اور اس کی طرف بڑھتے جانا ہے۔ وہ ہمارے آگے آگے چلا ہے تاکہ ہمارے لیے راہ تیار کر دے۔ یسوع ہمارے آگے چلا ہے، ہم اس کے نقش قدم پر چلیں۔ پطرس اپنے پہلے خط میں بتاتے ہیں کہ مسیح نے دکھ اٹھائے ہیں، برداشت کیے ہیں،
بہت صبر کیا ہے، وہ ہمارے آگے چلا ہے تاکہ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں۔ پطرس کا پہلا خط ہے، اس کا دوسرا باب ہے اور اس کی 21ویں آیت ہے۔ اور تم اسی لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو، اس کے فٹ پرنٹس پر چلیں۔ ہم اس کی طرح ہم نے زمین پر رہنا ہے۔ مخالفت ہوتی رہی، اس نے کسی کا نقصان نہیں کیا، وہ اپنا سفر پورا کرتا رہا۔ وہ کہتا ہے میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ مسیح خداوند راستے کی ہر ایک مشکل کو جانتا ہے، ہر مخالف کو جانتا ہے، ہر دشمن کو جانتا ہے اور ان کی طاقت کو بھی جانتا ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے چلیں، اس کے قدموں کے نشان فالو کرتے ہوئے ہم چلتے چلیں۔ جیسے وہ چلا ہم ویسے چلیں۔ اپنی زندگی کا سفر، اپنی دوڑ ہم نے 2025 میں بھی اور آنے والے وقتوں میں بھی جاری رکھنی ہے، رکنا نہیں ہے۔ زندگی خدا کی نعمت ہے، اسے ہم نے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے طرف سے تحفہ سمجھ کر ہم نے گزارنا ہے، اسے روکنا نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو گیا ہے ماضی میں، اس کی وجہ سے ہم نے اپنا مستقبل خراب نہیں کرنا، اپنا سفر نہیں روکنا۔ کچھ چیزیں ہمیں چھوڑنی ہیں، کچھ بھلانی ہیں، ہمت کرنی ہے، حوصلہ کرنا ہے، برداشت کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، مسیح کے پیچھے چلنا ہے۔ کوئی بھی سفر جس میں یسوع ہمارا ڈرائیور ہو، کپتان ہو، ہمارا مددگار ہو، ہمارا ساتھی ہو، وہ سفر مشکل بے شک ہوگا لیکن کامیاب ضرور ہوگا، ہم منزل تک ضرور پہنچیں گے۔ بچپن میں گیت سیکھتے تھے، شازیہ باجی کو تو بہت آتا ہوگا، چھوٹی چھوٹی جیون گاڑی ہاتھ سے نہیں چلتی ہے، دور دور وہ جاتی ہے۔ گر یسوع ڈرائیور ہوئے گاڑی سورگ کو جاتی ہے، گر شیطان ڈرائیور ہوئے گاڑی نرک کو جاتی ہے، آگ میں، جہنم میں جائے گی، ٹو دا ہیل۔ ہمیں یسوع کو اپنی زندگی کے سفر کا کپتان بنا دینا ہے، اسے ڈرائیور بنا دینا ہے۔ تو لے چل، تو ہمارا نشان ہے جسے دیکھ کر ہم نے آگے جانا ہے، تو ہمارا راستہ ہے، تیرے پیچھے ہم نے چلنا ہے۔ جیسے تو نے یہ سفر مکمل کیا، ہم بھی تیرے پیچھے چلیں گے اور یہ سفر مکمل کریں گے۔ برداشت یسوع کی طرح کریں۔ کوئی اگر تکلیف پہنچاتا ہے نا تو پورا برابر نیوندرا واپس کرنے کی کوشش نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ برداشت کریں کیونکہ مسیح نے ایسا کیا، زندگی آسان ہو جائے گی۔ تلخیاں بھلا دیں، محبتوں کو یاد رکھیں۔ پچھلے جمعے ہم نے سیکھا عمدہ باتوں کو پسند کرو، اچھی اچھی باتیں یاد کیجئے، تلخ باتیں بھول جائیں، گناہ اور بوجھ اتار کے اس برس میں آگے بڑھیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ خداوند کے پیچھے چلیں تو کامیاب ہو جائے گی، مسیح کو تکتے رہیں تو منزل تک پہنچ جائیں گے۔